کالاش کی حسین وادیوں میں ایک پرانی روایت تھی کہ لڑکی اپنی مرضی سے اپنا شریک حیات چن سکتی تھی۔ نور، جس کی آنکھیں خزاں کے آسمان کی طرح گہری اور چمکدار تھی، ہمیشہ اس حق پر یقین رکھتی تھی۔ مگر جب اس کے والد مرزا خان، جو پرانی روایات کی سختی سے قائل تھے، نے اس کی شادی ایک امیر تاجر سے طے کر دی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ نور کا دل تو پہلے ہی ایک چرواہے رضا کے ساتھ بندھ چکا تھا، جو پہاڑوں میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ وہ دونوں اکثر شامیں ایک ساتھ گزارتے، سورج کو برف پوش چوٹیوں کے پیچھے ڈوبتے دیکھتے۔ میرے ساتھ بھاگ چلو، رضا نے ایک بار سرگوشی کی تھی، مگر نور تذبذب میں تھی۔ اسے اپنے خاندان کی عزت اور قبیلے کی روایات کا پاس تھا۔ بھاگنے کی کوشش۔ شادی کی رات پورا گاؤں جشن منا رہا تھا، ڈھول بج رہے تھے، لوگ ہنسی مذاق میں مصروف تھے، مگر نور خاموشی سے سنہری گھونگھٹ کے نیچے چھپی بیٹھی۔ اچانک اس کی سب سے اچھی سہیلی زارا نے اس کی ہتھیلی میں ایک کاغذ چپکے سے رکھ دیا۔ آدھی رات سے پہلے دریا کے کنارے ملنا۔ نور کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ یقیناً رضا کا پیغام تھا۔ ایک لمحے کے لیے امید نے اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنا شروع کی۔ جب پورا گاؤں جشن میں مگن تھا، نور نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے اپنے پازیب کے گھنگرو کپڑے میں لپیٹ لیے تاکہ آواز نہ ہو، اور دبے پاؤں گھر سے نکل گئے۔ دھوکہ اور پکڑ دریا کے کنارے پہنچ کر نور نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، مگر رضا کہیں نظر نہیں آئی۔ پوری وادی غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ اچانک کسی نے سرگوشی کی۔ نور، وہ تیزی سے پلٹی۔ چٹانوں کے پیچھے کوئی سایہ حرکت کر رہا تھا۔ اس کا دل لرز گیا۔ رضا، اس نے آہستہ سے پکارا، مگر اگلے ہی لمحے کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دبوچ لیا۔ اس نے ہاتھ پیر مارے، مگر قابو پانے والے طاقتور تھے۔ یہ اس کے والد کے بھیجے ہوئے آدمی تھے، جو پہلے ہی جان چکے تھے کہ وہ بھاگنے والے۔ مرزا خان کا سخت لہجہ گونجا۔ تم نے سوچا تھا کہ ہمیں شرمندہ کر کے یوں آسانی سے نکل جاؤ۔ تمہاری قسمت تمہارا شوہر ہے، اور تمہیں اسی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ آنکھوں سے آنسو بہے، مگر کوئی رحم نہ آیا۔ اسے زبردستی واپس لے جاؤ۔ پر اسرار دمشق کی اگلی صبح شادی کی رسمیں دوبارہ دھوم دھام سے ہوئی، جیسے کچھ ہوا ہی ہو۔ دن ہفتوں میں بدل گئے۔ نور نے بولنا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا۔ پھر ایک ایسی قید میں تھی جہاں خوشبو تھی، مگر آزادی نہیں۔ پھر ایک رات وہ خاموشی سے غائب ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ دریا میں کود کر مر گئی، کچھ نے افواہ اڑائی کہ رضا اسے مل گئی۔ مگر جب لوگ تلاش میں نکلے تو انہیں صرف ایک نشانی ملی، ایک راستہ جو نیلے جنگلی پھولوں سے بھرا تھا، جو کالاش کی وادی میں پہلے کبھی نہیں لگے تھے۔ آج بھی مسافر جب دریا کے قریب سے گزرتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ انہیں ایک عورت کی ہلکی سی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ کچھ لوگ اسے ہوا کا سرگوشی کہنا پسند کرتے ہیں، مگر بوڑھے گاؤں والے کہتے ہیں یہ نور کی روح ہے، جو اب بھی اپنی چارشیدہ زندگی کے لیے سرگرداں ہے۔